نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے نظریہ اور طریقے دونوں تعلیم فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے پچھلے درس میں کچھ حصہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں لا یعدی شیء شیئا، خود سے کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی ہے جب تک کہ اس بیماری کے متعلق اللہ تعالیٰ حکم نہ فرمائے کہ فلاں کو لگے، اور اس وقت تک وہ مرض ٹل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا خود فضل نہ فرمائے، اس وقت تک ٹل نہیں سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہیں، میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں۔ راہ چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، چند باتیں میں تمہیں سکھاتا ہوں، ان کو پلے باندھ لے، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تیرا اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہونا چاہیے، جتنا تیرا اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا اتنا جلد تو اللہ کو اپنے پاس اپنے قریب پائے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جو تجھے پہنچی ہے مصیبت جان لے کہ وہ تجھ سے ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو تجھ سے چھوٹ گئی ہے وہ تجھے پہنچنے والی نہیں تھی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، ساری دنیا کے لوگ اور وسائل مل کر تجھے کچھ نفع دینا چاہیں تو اس وقت تک کچھ بھی نفع نہیں دے سکیں گے جب تک کہ اس میں اللہ کی مرضی، مشیت اور رضامندی شامل نہ ہو جائے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر سب مل کر جمع ہو کر تجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہیں، لا يضرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، مگر اتنا نقصان پہنچا سکیں گے جتنا نقصان پہنچانے کی اللہ رب العزت نے اپنی مشیت اور اپنی مرضی سے فیصلہ کیا ہوگا۔ رفعت الاقلام، قلم اللہ کے آرڈر لکھ چکا ہے، وجفت الصحف، اور صحیفے اور لکھت سوکھ چکی ہے۔ جو فیصلہ اللہ رب العزت نے کیا ہے وہی معاملہ ہو کر رہنا ہے۔ یہ عقیدے کے 10 نکات ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائے، اور ان تمام نکات کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک امتی کا سارا انحصار اللہ رب العزت کی ذات پر ہو، کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک بیماری دوسرے سے لگ جاتی ہے، آپ نے اس کی اصلاح فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا ولا طیارۃ، طیارہ طیر، تطیر پرندے کو کہتے ہیں۔ دور جاہلیت میں یہ پرندوں کے حوالے سے اور مختلف علاقوں کے حوالے سے اور جگہوں کے حوالے سے نقطہ نظر یہ تھے کہ یہ پرندے منحوس ہیں، یا یہ علاقہ منحوس ہے، یا یہ جگہ منحوس ہے، اور اس جگہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا تو آپ کی بد نصیبی ہوگی، آپ کو نقصان ہو جائے گا، آپ کا فلاں معاملہ ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کی مخالفت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طیارۃ، کوئی پرندہ منحوس نہیں ہے،
یہ سب مخلوقات اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے والی ہیں۔ ان میں سے کسی کو اللہ رب العزت نے کسی کے نفع کا ذریعہ اور نقصان کا ذریعہ نہیں بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آندیاں چلیں تو آندیوں کو برا نہ کہا کرو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، کیونکہ آندیاں اللہ کی طرف سے حکم لے کر آتی ہیں، جس طرف سے اللہ کا حکم ہوتا ہے وہیں آ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ فلاں شے سے مجھے بیماری لگ گئی ہے اور فلاں سودا مجھ پر بھاری پڑ گیا ہے اور فلاں پرندہ منحوس ہے اور فلاں کاغ منحوس ہے اور فلاں مکان منحوس ہے، پھر اس وجہ سے اس نے کوئی قدم چھوڑ دیا، کوئی فیصلہ ہٹا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ لا طیرۃ ولا حام کے حوالے سے مفسرین نے دو باتیں کی ہیں۔ پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے تھے جو عموماً بندے کی ہلاکت کا سبب ہوتے تھے۔ اب مریض کو جیسے ہی یہ تشخیص ہوتی کہ پیٹ میں کیڑے ہیں تو وہ پہلے ہی ذہن بنا لیتا تھا کہ پیٹ میں کیڑے ہیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ میری موت ہو جائے گی۔ گویا اسے یوں لگتا تھا کہ یہ مرض تو یقیناً موت کا سبب ہے۔ اس کے اس نظریے کا رد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حامہ، بلا پیٹ کے کیڑے کی کیا طاقت ہے کہ وہ کسی کو موت دے۔ کسی کو کینسر کا مریض دیکھتے ہیں اس کے حوصلے کو بڑا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق اس کو حوصلہ اور تسلی دیں، اسے کہیں لا باس طہور انشاءاللہ۔ آپ نے کسی مرض کے متعلق یہ نہیں کہا یہ تو جان لیوا مرض ہے، یہ تو کھا جائے گی، یہ تو لا علاج ہے، جیسی مرضی اس کی سٹیج ہو، ایک دنیا کا ذریعہ ہے، ایک اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس فیصلے کو اللہ رب العزت نافذ فرمایا کرتے ہیں۔ اس لیے اکثر ہماری مصیبتوں کے بڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو اللہ کے متعلق امید کا تعلق ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ امید کا مریض پہلے ہی یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ میرے لیے خیر نہیں ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی امید پر اللہ پورا اترتا ہے۔ مریض کو اور ایک مریض کو تسلی ہو کہ میرے لیے اللہ نے خیر ہی کا فیصلہ کیا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ خیر نہیں دے گا تو خیر ملے گی کہاں سے؟ خیر تو ملنی ہے اور یقیناً ملنی ہے، میرے لیے خیر ہے، اللہ نے میرے لیے بہتری کے فیصلے کیے ہیں۔ اللہ سے اچھی امید رکھے گا، اللہ اس کے ساتھ معاملہ وہی کرے گا۔ کتاب البرزہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی تیمارداری کے لیے آئے، بخار کے ساتھ جل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا شدید بخار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا، بہتری ہو جائے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی تکلیف ہے یہ گناہوں کے معافی کا سبب ہے، پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے جب یہ کہا تو مریض بے سمجھ تھا، مریض نے کہا آپ کہتے ہیں کہ طہور یہ ٹھیک ہو جائے گا، میں کیا کہتا ہوں بل ہی ہما طفور، یہ تو ایک کھولتا ہوا بخار ہے، علی شیخ کبیر، جو بوڑھے جسم پر آ چمٹا ہے، تثیرہ القبور، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ قبر تک پہنچا کے دم لے گا، میں بچنے والا نہیں، میں بچنے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا چلو پھر جیسے تو سمجھتا ہے ویسے ہی صحیح۔ اس شام سے پہلے بندے کی وفات ہو گئی تھی۔ گویا نظریہ یہ بنانا ہے کہ آپ کے سارے معاملات آپ کے رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ جو چاہے گا وہی کام ہوگا۔ التجائیں بھی وہی کرنی ہے جو التجائیں آپ کا انحصار آپ کے رب کے ساتھ جوڑیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ کی صفتیں کریں، اللہ کی تعریفیں کریں، اللہ کی قدرتوں کو مانیں، اپنی کمزوریوں کو مانیں، اپنی محتاجیوں کا اقرار کریں، پھر جھولی پھیلا دیں، جھولی خالی واپس نہیں آئے گی۔ عموماً اعتماد کے اور یقین کے سلسلے میں
ہمارے اندر کمزوری ہوتی ہے، عزیمت و ہمت کی کمزوری ہوتی ہے، جس وجہ سے ہم اللہ کے متعلق پہلے گمان خراب کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دیگر پریشانیوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ امتحانات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ اپنی ذات کے ساتھ تعلق اور بس اپنی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق دے، محتاجیوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہ۔